اجازت ہے دنوں پر شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق من فاتح لمن علق المخنن الحق بالحق ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی بارک فی قرآن المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بآواز بلندتر سلام. دعا ہے کہ پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. آل محمد کا کریم خالق جتنے عزادار چل کے آئے ہیں ہر عزادار کی نیک دلی و خواہشات کو پورا فرمائے. آل محمد کا کریم خالق اگر کوئی بے اولاد ہے تو علی اصغر کے جھولے کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے. اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری کربلا کی بیماری کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. آخری دعا منگوا رہا ہوں آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا. میرے اللہ ہم وارث ہوتے ہوئے بھی وارث ہیں. ہمارے پردے والے وارث کا جلد جلد ظہور فرما. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں. سہارا درود کا لیتے ہیں. جتنے جتنے آل محمد کے احسان یاد ہیں اتنی بآواز بلندتر سلام. سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں کے تختوں پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کے جو پردہ غیب میں شاہ سوار الہیہ کے میر کارواں ہونے کی حیثیت سے موجود ہے کہ میرا وہ کائنات کا مطلق عنان و مدبر الامور اپنے رخ انور سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات میں ہر دشمن علی کے گریبانوں سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی اب بھی واجب ہے. آل محمد تمہیں سلامت و بادشاہ رکھے. یہاں پہ میری پہلی نوکری ہے. کوشش کرنی ہے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا ہے تاکہ میرا اعتماد میرا احساس بحال رہے کہ میری نوکری سیدہ کو صدیقہ ماننے والوں سے ہے سیدہ کے چوروں سے نہیں. آل محمد میں سلامت و بادشاہ رکھے. کوشش کروں گا جتنی دیر بھی میں ممبر پہ ہوں محو گفتگو ہوں آپ کے اذہان عالیہ کے مطابق گفتگو کر سکوں. حضرات ذیوقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت سرمستان میکدہ ولایت. میری گفتگو کا مرکز و محور کعبہ صفر وہ ذات ذیوقار ہے کہ جو پرکار عصمت امامت و ولایت ہے. کوشش آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ میرے ساتھ بولیں گے. میں پہلا جملہ کہوں گا آپ کی ذہن زمین زرخیز ہو جائے گی اور میں معرفت کے 5 12 14 بیج بآسانی بو سکوں گا کیونکہ ذاکر پڑھتا ہے سامعین کے ساتھ ساتھ. ذاکر پڑھتا نہیں ذاکر کو پڑھایا جاتا ہے.
میری اوقات نہیں کہ میں بیان کروں کہ سیدہ کی شان کیا ہے۔ اللہ زمین پہ آئے تو بتائے کہ سیدہ کی عظمت کیا ہے، کیونکہ میری زبان ادنا ہے، جس کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ اولیاء ہے۔ اولیاء علی مذکر ہے، اولیاء مؤنث ہے۔ میں ذکر کرنے لگا ہوں اولیاء کا، میری زبان ادنا ہے، جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ اولیاء ہے۔ جتنی معرفت ہے بقدر معرفت بقدر ظرف، جہاں تک میرا ظرف ہے، جہاں تک میری معرفت ہے، استدائے عقل و عرفان اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے میں شان سیدہ پہ صرف 2 4 تعارف پڑھوں گا، کیونکہ میری اوقات نہیں کہ میں فضائل پڑھوں۔ قرآن بولتا ہوتا تو پتہ چلتا کہ شان سیدہ کیا ہے۔ میں تعارف کا پہلا جملہ پڑھوں گا، اور اگر آپ کے مزاج میرے ساتھ ملے تو میں شان سیدہ پہ، تعارف سیدہ پہ 2 4 جملے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، ورنہ میں یہیں سے موضوع تبدیل کر دوں گا۔ پوری کائنات میں جس بی بی کے دروازے پر دونوں جہاں کے فقیر بھیک مانگنے آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ آل محمد و سلامت بادشاہ رکھے۔ کیا بات ہے آپ کی، ابھی بھی کچھ چہروں پہ پریشانی ہے، حیرت نظر آ رہی ہے۔ اس ذکر میں حیرت بھی عبادت ہے، مگر شرط یہ ہے حیرت عاجزی کی ہو، شک کی نہیں۔ حیرت عاجزی کی ہو وہ بھی عبادت، شک کی نہیں ہونی چاہیے۔ جس بی بی کے دروازے پر دونوں جہاں کے فقیر بھیک مانگنے آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ زمین والے بھی، عرش والے بھی، وہاں والے بھی، یہاں والے بھی، دونوں جہاں کے فقیر بھیک مانگنے آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ میں آسان کر دیتا ہوں، قرآن مجید حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی شان میں بیان کر رہا ہے کہ جناب زکریا 3 دن مزدوری ڈھونڈتے رہے، 3 دن مزدوری نہیں ملی، تیسرے دن خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ دیکھا مریم کے سامنے محراب میں کھانا پڑا ہوا تھا۔ جناب زکریا نے حیران ہو کے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ مریم نے کہا اس نے بھجوایا ہے، اس نے بھجوایا ہے۔ مجھے دونوں بطولوں میں فرق سمجھ میں آ گیا۔ مریم عرش سے کھانے منگوا کر بطول ہے، زہرا عرش پہ کھانے بھجوا کر بطول۔ ایسا یا علی سننے کا میں عادی نہیں۔ بزرگوں نے اپنی جوانی والا زور لگایا، کچھ بندے پھر بھی خاموش ہو گئے۔ بولنے کا اور نہ بولنے کا معیار بتا دیتا ہوں، اپنی زبان سے نہیں بلکہ دریز سیدات سے، اپنی ریش کو نور سے بھرنے والے سلمان کی زبان سے۔ سلمان سے کسی نے پوچھا تھا سلمان اتنا بتا بندے کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے؟ سلمان نے جو جواب دیا ہے، اگر آپ کے قلوب میں گھر جائے پھر آپ نے بولنا ہے، فرمان اچھا نہ لگے پھر میں بولنے کے لیے کہتا ہی نہیں۔ سلمان سے پوچھا سلمان اتنا بتا بندے کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے؟ سلمان نے کہا بہتر ہے بندہ ساری زندگی چپ ہی رہے، بہتر ہے بندہ ساری زندگی چپ ہی رہے۔ اگر ذکر بطول کے گھر کا شروع ہو جائے پھر بندہ ساری چپ ہی نہ ہو، پھر بندہ ساری زندگی خاموش ہی نہ ہو۔ اگر ذکر بطول کے گھر کا شروع ہو جائے، دونوں جہاں کے فقیر بھیک مانگنے آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ مریم عرش سے کھانے منگوا کر بطول ہے، زہرا عرش پہ کھانے بھجوا کر بطول ہے۔
اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں، مریم عرش والوں کے ٹکڑوں پہ پلتی رہی، زہرا عرش والوں کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتی رہی۔ جیو یا کیا بات ہے تمہاری، کیا بات، زہرا عرش والوں کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتی رہی۔ اگلا جملہ میں تعارف کہہ دیتا ہوں، کسے کہتے ہیں زہرا؟ تعارف کے تو 4 جملے پڑھوں گا کیونکہ آج مناسبت ہے امام رضا علیہ السلام سے، پھر کوشش کروں گا تو 4 جملے امام رضا علیہ السلام میں پڑھوں گا۔ مسائل میں نہیں پڑھنا کیونکہ آج آمد کا دن ہے، جشن کا دن ہے، امام باقر علیہ السلام کی آمد ہے، اس وجہ سے مسائل میں پڑھوں گا نہیں، تو 4 جملے فضیلت کے سنیے گا، بزرگوں توجہ میری طرف کیجیے گا۔ اگلا جملہ تعارف کا، حق وکالت ادا کر سکوں، تعارف میں نہیں کرا سکتا۔ کسے کہتے ہیں بطول، کسے کہتے ہیں زہرا؟ زہرا اس بی بی کا نام ہے کہ جس کی اولاد آل محمد ہو کہ پھر محمد ہو، جب سے کہتے ہیں زہرا۔ کیا بات ہے تمہاری، کیا بات، جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو جائے اسے کہتے ہیں زہرا۔ جس کی دہلیز رسول کی سدرۃ المنتہا ہو اسے کہتے ہیں زہرا۔ جس کی دہلیز رسول کی سدرۃ المنتہا ہو اسے کہتے ہیں زہرا۔ چہروں پہ پریشانی آ گئی، رسول کی سدرۃ المنتہا، بات کی ہے دلیل دوں گا۔ جناب سلمان سے کسی نے پوچھا، سلمان یہ بتا کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سلمان نے دلیل سے سیدہ کی طرح اشارہ کیا، کہا یہ ہے سدرۃ المنتہا، یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ بندوں نے کہا با سلمان با تیرے کیا کہنے، تو ہمیں پاگل سمجھ رہا ہے، ہمیں دیوانہ سمجھ رہا ہے، یہ تو بطول کا دروازہ ہے، یہ تو محمد کی بیٹی کا دروازہ ہے، یہ تو حسنین کی ماں کا دروازہ ہے، یہ تو علی کی ہمسر کا دروازہ ہے۔ سدرۃ المنتہا تو وہ ہے جہاں پہ جبرائیل اٹھ کے کہتا تھا اگر ایک پھر بھی آگے بڑھا میرے پر چل جائیں گے، ایک پھر بھی آگے بڑھا میرے پر چل جائیں گے۔ سلمان نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہر بندے کی اپنی اپنی معرفت کی بات ہے، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، تم اس سدرہ کو جانتے ہو جہاں پہ جبرائیل رکتا ہے، میں اس سدرہ کو جانتا ہوں جہاں پہ محمد رکتا ہے۔ تم اس سدرہ کو جانتے جہاں پہ جبرائیل رکھتا ہے، میں اس سدرہ کو جانتا ہوں جہاں پہ مصطفیٰ رکتے ہیں۔ اگر اجازت دو تو اگلا جملہ پڑھوں، لیکن مجھے اس کی قیمت چاہیے، اگر قیمت دو اگلا جملہ پڑھتا ہوں، ورنہ یہیں سے موضوع تبدیل کرنا۔ اگر اس کی قیمت مجھے چاہیے، قیمت بہت بڑی ہے، اس سدرہ میں اور اس سدرہ میں فرق بتانے لگا، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس سدرہ میں اور اس سدرہ میں فرق اتنا ہے وہاں پہ پر جلتے ہیں، یہاں پر ملتے ہیں۔ وہاں پر جلتے ہیں، یہاں پر ملتے ہیں۔ اگر تم نے اتنی قیمت دے دی، اگلا جملہ بھی کہہ دیتا ہوں، میرا دل تھا یہیں پہ ٹرن لینے، اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں۔ اس سدرہ میں اور اس سدرہ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے وہ نار کی سدرہ ہے، یہ نور کی سدرہ ہے۔ اگر اسی طرح قیمت دو تو اگلا جملہ کہوں، قیمت چاہیے
یا نہ کروں. میں نے آپ کا ایک منٹ نہیں ضائع کیا. میں یہ کام کروں یا نہ کروں. استخارہ ہوتا ہے تسبیح پر اور تسبیح منسوب ہے جناب سیدہ سے. پھر اگلا جملہ میں کہہ دیتا ہوں طالب علم جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ جس کی تسبیح گناہ گار انسان کو بغیر وحی کے رحمان سے ملا دے اسے بطول کہتے ہیں. بغیر وحی کے رحمان سے ملا دے اسے بطول کہتے ہیں. اگر اس سے زیادہ قیمت دو تو اس سے وزن جملہ کہتا ہوں. جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. بندوں کے چہروں پہ پریشانی آ جاتی کہ بطول کعبے سے زیادہ پاک ہو. میں مصطفیٰ کا فرمان سنا دیتا ہوں. مصطفیٰ نے فرمایا تھا جو بندہ مومن کی توہین کرے سمجھو اس نے ایک کعبے کی توہین کی ہے. جب مومن کعبے سے زیادہ پاک ہو سکتا ہے تو یہ بطول ہے. جو بطول جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. قیمت چاہیے دلیل قرآن سے دینے لگا. دلیل قرآن سے دینے لگا. لیکن اس سے پہلے میں اپنے مجمع کو جگانے کے لیے میں تھوڑا بولنے کا اور معیار بتا دوں. اور بولنے کا معیار اب قرآن سے بتاؤں گا. پہلے سلمان سے بتایا اب قرآن سے بتاؤں گا. قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لیے ہوئے اس آگ کے اوپر جا رہا تھا. باقی پرندوں نے رستہ روک کے پوچھا تھا کہاں جا رہا ہے. اس نے کہا جو آگ لگی ہے اس آگ کے اوپر جا رہا ہوں, اس آگ کو بجھانے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا تیرے قطرے سے آگ بجھلی کوئی نہیں ہے. اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے کہ بجھلی کوئی نہیں ہے لیکن جانا میں نے اسی آگ کے اوپر ہے. انہوں نے کہا چل جائے گا مر جائے گا. اس نے کہا چلتا ہوں چل جاؤں مرتا ہوں مر جاؤں لیکن جانا اسی آگ کے اوپر ہے. انہوں نے کہا جب تجھے پتا ہے کہ میرے قدر سے آگ بجھلی کوئی نہیں ہے پھر جا کے کرے گا کیا. پرندے نے جواب دے کے ہمارا عقیدہ مضبوط کر دیا. پرندے نے کہا پتا مجھے بھی ہے بجھلی کوئی نہیں ہے لیکن یہ پانی کے قطرہ اس آگ کے اوپر پھینک کر اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ تھا نمرودیہ کے ساتھ نہیں تھا. میرے بھائی جب تو جا تھوڑی دیر کے لیے وہاں کرتا ہے تیرے کاندھے پہ بیٹھے یہ فرشتہ لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق بطول سے تھا صدق چوروں سے نہیں تھا. میں تمہیں سلام کرتا جو کعبے سے زیادہ اسے بطول کہتے ہیں. اب قرآن سے دلیل دوں میں قیمت داد اور دعا کی مانگ رہا ہوں پیسوں کی نہیں. اگر زبان بولنے کے لیے کہے دل بولنے کے لیے کہے تو بولنا ہے نہ کہے تو نہیں بولنا. اور قرآن سے پوچھ لیتے ہیں اللہ کی کتاب تم بتا کعبہ کتنا پاک ہے. پھر اسی قرآن سے پوچھ لیں گے بطول کتنی پاک ہے. میں نے اللہ کے قرآن سے پوچھا اللہ کا قرآن بتا کعبہ کتنا پاک ہے. اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اے ابراہیم طہر بیتی, اے ابراہیم میرے گھر کو تم پاک رکھ, اے ابراہیم میرے گھر کو تم پاک رکھ, اے ابراہیم میرے گھر کو تم پاک رکھ. اب کعبہ گھر خدا کا ہے پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم اس کی ہے. اسی سے پوچھ لیتے ہیں اللہ کا قرآن تو ہی بتا دے کہ تم کتنی پاک ہے. اب خدا کا لہجہ بدل گیا, خدا کے تیور ہی بدل گئے, خدا کا انداز ہی بدل گیا. اب خدا کہہ رہا ہے انما یرید اللہ ولیذہب عنکم الرجس اہل
رب جلیل میں طاقت، واہ 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 واہ، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو، اسے بطول بطول کہتے ہیں۔ اور کسے کہتے ہیں بطول؟ اگلا جملہ کہتا ہوں، میرا دل ہے کہ پہلے زور لگا کے کہا ہے، جملہ دھیرے سے کہتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے زور کی قیمت دے رہے ہو یا میرے لفظوں کی قیمت دے رہے ہو۔ پتہ تو دھیرے بعد میں پتہ چلے گا کہ کس چیز کی قیمت دے رہے ہو۔ میں اگلا بالکل ہی دھیرے، میری طرف توجہ کیجئے گا، دھیرے آواز میں جملہ کہوں گا، کسے کہتے ہیں بطول؟ جس ذات کا اسوہ کامل، میری طرف توجہ کیجئے گا، محنت جس ذات کا اسوہ کامل کہ آمد تک کی مستورات کو 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوت سے بے نیاز کر دو، سے بطول کہتے ہیں۔ جس کی ذات کا اسوہ کامل 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوت سے کہ آمد تک کی مستورات کو بے نیاز کر دے، اسے بطول کہتے ہیں۔ چلو آج موضوع ہے، انہوں نے کہا جشن امام علی بھی پڑھ، اب یہاں پہ میرا دل تھا امام رضا پڑھوں، چلو اور آسان کر دیتا ہوں، دونوں کے ایک ساتھ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ علی کا وہ علی بیٹا ہے، یہ وہ علی کا وہ علی بیٹا ہے جو صرف نام میں نہیں کردار میں بھی علی ہے، جو صرف نام میں بھی نہیں کردار میں بھی علی ہے۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو سب سے پہلا ہادی زمین پہ بھیجا وہ تھا حضرت آدم۔ ہدایت کرنی تھی زمین والوں کے لیے، ہادی تھا زمین والوں کے لیے، ہدایت کرنی تھی زمین والوں کو، اللہ نے اعلان عرش پہ کر دیا، اللہ نے اعلان عرش پہ کر دیا، ہدایت زمین والوں کے لیے کرنی تھی، اعلان عرش پہ کر دیا۔ چلو گوجرا کی دھرتی پہ اگر جملہ کھول کے بیان کرنا ہی پڑ رہا ہے تو کر دیتا ہوں، میرا دل تھا کہ جملہ کھول کے بیان نہ کروں، ہدایت کرنی تھی فرش والوں کو، سجدہ کروا دیا عرش والوں سے۔ ہدایت کرنی تھی زمین والوں کو، سجدہ کروا دیا عرش والوں سے۔ میں نے کہا میرے اللہ، ہادی تھا زمین والوں کا، سجدہ آسمان والوں سے کیوں کروا دیا؟ آواز قدرت آئی، آج پہلا خلیفہ بنا رہا ہوں، جو اصول آج چلے گا، یہ اصول قیامت تک چلے گا، جو قانون آج بنے گا یہی قانون قیامت تک چلے گا، یہی قانون آج بنایا ہے یہی قانون قیامت تک چلے گا۔ اگر اسے زمین پہ خلیفہ بناتا، زمین پہ بھیج کے پھر تم سے تعظیم کرواتا، بندوں سے تعظیم کروا کے میں خلیفہ بنواتا، تو پھر قیامت تک کے لیے جسے بندے خلیفہ بنا دیتے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہو جاتا، جسے ووٹیں دے دیتے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہو جاتا، جسے چن لیتے وہ بھی خلیفہ ہو جاتا، جسے خلیفہ میں چن لیتے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہو جاتا۔ اللہ نے کہا میں نے سجدہ اس لیے کروایا ہے کہ میں نے کائنات کو بتا دیا ہے، میں نے قانون یہ بنایا ہے کہ میرے خلیفہ ووٹوں سے نہیں بنتے، فرشتوں کے سجدوں سے بنتے۔ جیو یا
اللہ ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ تیرے خلیفہ ووٹوں سے بنتے نہیں بنتے، فرشتوں کے سجدوں سے بنتے ہیں۔ اچھا میرے اللہ اسے تو نے لانتی کیوں بنا دیا؟ میرے اللہ صاحب نے جو سجدہ کیا تھا قرآن میں ہے، سورہ صفات کی آیت نمبر 72 ہے، اللہ نے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کر دیا۔ ابلیس نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے فوراً اگلی آیت میں کہا نکل جا، قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری لعنت ہے، قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری لعنت ہے۔ میرے اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے بندہ گناہگار ہو، خطا کار ہو، گناہ کر، پھر میرے دروازے پہ آ، میں معافی دے دیتا ہوں۔ جو بھی میرے دروازے پہ آتا ہے میں معافی دے دیتا ہوں۔ تو غفور و ذنوب ہے، تو ستار العجوب ہے۔ میرے اللہ بندہ گناہگار ہو، تیرے دروازے پہ معافی کی امید لے کے آ جاتا ہے، تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ میرے اللہ اس نے تجھے بڑے لمبے لمبے سجدے کیے ہیں، 1000 سال کا اس نے تجھے سجدہ کیا ہے۔ میرے اللہ ایک منٹ کی بھی آپ نے مہلت نہیں دی، ایک منٹ میں کہہ دیا نکل جب میرے دربار سے، قیامت تک کے تجھ پہ میری لعنت ہے۔ میرے اللہ اسے کوئی مہلت دے دیتا، اسے معاف کر دیتا، ہو سکتا ہے یہ کل کو واپس پلٹ آئے، تجھے واپس ان معافی دینی پڑ جائے۔ اللہ نے کہا آج تجھے پہلے بھی بتایا ہے، آج پہلا خلیفہ ہے، جتنے اصول آج بناؤں گا یہی اصول قیامت تک کے لیے بناؤں گا۔ جب بھی میرے خلیفہ کی تعظیم کرے گا اسے چھوڑ دوں گا، جو بھی میرے خلیفہ کا انکار کرے گا اس کے گلے پر لعنت کا ٹوک ڈال کے دنیا کو بتا دوں گا کہ جو بھی پہلے خلیفہ کا منکر ہوتا ہے میں اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، جو علی کا منکر ہوگا اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں۔ اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا زمین پہ، اور یہ خلافت چلتی چلتی جناب مصطفیٰ تک پہنچی۔ میں نے موضوع امام رضا تک پہنچنا، لیکن اگر آپ نے ساتھ دیا جہاں پہ آپ نے ساتھ چھوڑ لیا، میں نے منبر چھوڑ دیا۔ رسول نے اعلان نبوت کیا، پہلی خلافت نے، پہلی حجت نے، 14 میں سے پہلی حجت نے اعلان کیا، یا کفار نے لالچ دینا چاہا۔ کفار نے کہا کیا کہا؟ جناب ابو طالب ہم تیرے بھتیجے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تیرے بھتیجے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، علیحدگی ملے گی۔ کہا اے عبداللہ کے بیٹے تو ایسے کر کہ یہ جو تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، یہ نبوت کا دعویٰ چھوڑ دے، ویسے بھی تو نے جو خدا بنایا ہے نا اسے ماننے میں ہمیں کوئی انکار نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، توجہ ہوگی نتیجہ بہت قیمتی ملے گا۔ اسے ماننے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم اسے مان لیتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں مان لیتے ہیں، ویسے بھی ہم 360 خداؤں کو پہلے ہی مان رہے ہیں، جہاں اتنے خداؤں کو مان رہے ہیں تیرا بھی ایک مان لیں گے، اور تیرے خدا کو ماننا ہمارے لیے آسان ہے، تیرا خدا کو نظر بھی نہیں آتا، تیرا خدا کو نظر بھی نہیں آتا، تیرا خدا ماننا ہمارے لیے آسان ہے۔ رسول نے کہا اچھا پھر جھگڑا کس بات کا؟ انہوں نے کہا ہاں جھگڑا بتاتے ہیں، جھگڑا کس بات کا؟ انہوں نے کہا جھگڑا اس بات کا ہے اپنا ایک منوا ہمارے جھوٹے خداؤں کو کچھ نہ کرے، اپنا منوا ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کرے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کرے۔ اگر آپ اتنا ہی گمسم ہو گئے ہیں، جملہ تو میں نے بند کر کے دیا تھا، میں جملہ کھول کے دے دیتا۔ کافروں نے کیا کہا؟ کافروں نے کہا اپنا سچا منوا ہمارے جھوٹے پر لعنت لگے۔ یہ کافروں کی پرانی عادت ہے، اپنا سچا منوانے کے لیے، اپنا جھوٹا منوانے کے لیے کہتا اپنا سچا منوا ہمارے جھوٹوں پر لعنت نہ کر۔
رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ اسلام یہ آپ کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے. رسول نے کہا تھا اگر تم ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے ہاتھ پہ کسی نے نہیں پڑھا، اب تک پڑھایا جاتا ہے، ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں پھر بھی نبوت سے واپس نہیں ہٹوں گا. اب انہوں نے سوچا یوں تو یہ لالچ میں نہیں آ رہا، انہوں نے اگلا لالچ دینا چاہا. لالچ کیا تھا؟ 14 میں سے پہلی حجت کو پہلا لالچ، ہم تجھے غیر مشروط طور پر عرب کی بادشاہت بھی دیتے ہیں، ایک امیر گھر سے رشتہ بھی دیتے ہیں، حکومت بھی دیتے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں، حکومت بھی دیتے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں. یہیں سے میں نے چلے جانا ہے امام رضا تک، حکومت بھی دیتے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں. اب جو بندے ذہنی طور پہ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں وہ تو مجھ سے بھی پہلے پہنچ جائیں گے. رسول سے کہا رشتہ بھی دیتے ہیں، حکومت بھی دیتے ہیں. رسول نے کہا نہ میں رشتہ دیتا ہوں نہ تمہاری حکومت لیتا ہوں. یہ حکومت چلتی چلتی علی کے سامنے آ گئی. علی نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنیاں، اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی، اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی. تمہاری یہ حکومت میرے سامنے بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے. یہ حکومت چلتی چلتی حسن کے سامنے آ گئی. حسن نے منہ پھیر کے کہا تجھے نہیں پتا جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتا ہے. تجھے نہیں پتا جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے. یہ حکومت چلتی چلتی حسین کے سامنے دھمکی بن کے آ گئی. حسین نے کربلا کے میدان میں 72 سے 9 لاکھ کو شکست دے دی. یہی چلتی چلتی رب بن کے سجاد کے سامنے آ گئے. سجاد نے کڑیاں پہن کے شام کے بازاروں میں رول کے مار دی. یہ حکومت چلتی چلتی باقر کے سامنے آ گئی. باقر نے کم سینی میں شکست دے کے رکھ دی. یہ حکومت چلتی چلتی جہادت بن کے جعفر صادق کے سامنے آ گئی. جعفر صادق نے کتبوں کے ساتھ اڑا دیا. یہ حکومت چلتی چلتی موسیٰ کاظم کے سامنے آ گئی. موسیٰ کاظم نے حکمت عملی کو تبدیل کر دیا. یہ اب دور آ گیا رضا کا. وہی کافر، وہی پرانے کافر، وہی مکے والے کافروں کا مزاج آ کے کہتے ہیں رضا حکومت بھی لے لے رشتہ بھی لے لے. حکومت رشتہ بھی لے لے. اب یہاں پہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ اگر مامون رشید ظالم تھا تو امام نے اس کی ولی عہد کیوں قبول کی؟ ولی عہد کیوں قبول کی؟ اگر یہاں پہ سوال کا میں بالکل مختصر جواب دیتا ہوں. اگر یہاں پہ جس بندے کا ذہن ہے کہ ولی عہدی قبول کیوں کی، اللہ نے عزیز مصر کے لیے یوسف کو ولی عہد کیوں بنایا تھا؟ اب یہاں پہ ایک حکمت عملی تھی. حکمت عملی کیا تھی؟ امام نے کیوں ولی عہدی قبول کی؟ کیونکہ مدینے میں امام پر تھی پابندی، وہاں پہ ملنے پہ پابندی تھی. یہاں ولی عہد بنایا جا رہا ہے. وجہ کیا؟ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. امام سے محبت کی وجہ سے نہیں، سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی وجہ سے. اچھا اب امام ولی عہد بنے. ولی عہد بنے پہلے دن امام دربار میں پہنچے. اب مامون نے قریب آ کے کہا، جملے میں نے دھیرے سے کہنے زور بہت لگا لیا. پتہ نہیں آپ جملے کہ اب ایسا جملہ پڑھنے کی آپ قیمت بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے. مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے. قریب آ کے کہتا ہے مولا امام رضا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیعت کروائی جائے. امام نے کہا کہ روائیں. اس نے کہا مولا یہ سارے اکٹھے ہیں، دربار بڑا ہوا ہے، آپ ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ بیعت کرے گا. امام نے جوس کی طرح دیکھا. تجھے نہیں پتا حجت کسی کا کوئی جھوٹ نہیں کرتی. تجھے نہیں پتا حجت کسی کے آگے جھوٹ نہیں کرتی. مولا تو پھر بیعت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا ایسے نہیں، ایسے ہوگی. ایسے نہیں، ایسے ہوگی. اس نے کہا مولا واہ مولا ہم
تو یہ ایسے ہی کرواتے ہیں. ہمارے سارے جتنے بڑے بزرگ ہیں سب نے ایسے ہی کروائی ہے. آپ کیوں ایسے کرواتے ہیں؟ ایسے کیوں نہیں کرواتے؟ ایسے ہی بیعت کروانی ہے, ایسے بھی بیعت کروانی ہے, ایسے بھی بیعت ہی کروانی ہے. آخر فرق کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ والی بیعت سقیفہ سے شروع ہوئی تھی اور یہ والی غدیر سے شروع. یہ سقیفہ سے شروع, یہ غدیر سے شروع. مولا آپ ہر بات میں اپنی فضیلت کہیں سے نکال لیتے ہیں. اب یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ والی بیعت نہیں ہوتی, یہ والی بیعت ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا یہ حکم الہی ہے, یہ انکار الہی ہے. اس نے کہا قرآن کی کون سی آیت ہے؟ امام نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہے. اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. اب بیعت ہو گئی, بیعت ہو گئی, پہلا دن گزرا. اب امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا اب سیاسی معاملات تو سنبھالے, سیاسی معاملات تیرے حوالے. تو حکومت کر, جو مرضی کر, فوجیں بیچو کر, سیاست میں نہیں آؤں گا. دین کے معاملوں میں تو نہیں آئے گا. سیاست میں میں نہیں آؤں گا, دین کا فتویٰ تو نے نہیں دینا. اب چلنا شروع. 2-3 دن گزرے, جب چاند بننے مامور شہید کے پاس ہے. مامور شہید اکیلا بیٹھا, بہت تنگ, سپاہیوں سے پریشان کہ جب سے میں نے ولی عہد بنایا لوگ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں, امام کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اب اسے مولوی خریدنے شروع کر بندے. کہا مامور شہید ہاں کیا ہوا ہے؟ کہا تم ہے خلیفۃ المسلمین, تجھے چاہیے کہ جب لوگوں پہ مشکل آئے ان کا ساتھ دے. انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا قحط پڑ گیا ہے, بارش کروا. قحط پڑ گیا ہے, بارش کروا. پہلے وہ جلا بھنا تھا ان معاملات سے کہ لوگ مجھ سے دور ہو رہے ہیں. اب اس نے غصے میں کہا لفظ وہی پڑھوں گا جو تاریخ میں ہے, اپنے سے نہیں. اس نے کہا میں اللہ کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑاتا, میں قدرت کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتا, دخل اندازی نہیں کرتے. جاؤ, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. بندے مایوس واپس آئے. ابھی وہ بندے دربار سے نکلے نہیں یا امام دربار میں داخل ہوئے. امام نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کیا سوال تھا؟ کہا مولا وہ بارش نہیں ہو رہی تھی نا, تو مامور رشید سے کہا بارش برسا. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اللہ کے سوا میں کوئی نہیں کرتا. امام نے فرمایا واپس واپس. بندے واپس پلٹنا شروع. مامور رشید تخت پہ بیٹھ کے کہتا اے رضا کیا تو کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے, کیا تو کر سکتا ہے؟ امام نے فرمایا ہم جو چاہے کر سکتے ہیں, ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. اچھا تو پھر بارش برسائیں. امام نے فرمایا ایسے نہیں, ایسے نہیں تو کیسے؟ امام نے فرمایا میدان سے جا, میدان سے جا, میں دعا کروں گا بارش ہو جائے گی, تو یہیں پہ برسا دے. امام نے فرمایا نہیں, یہاں پہ برسائی آپ کہیں گے امام کے کہنے پہ آئی ہی نہیں. پھر آئے گی بارش, سرکاری منادی سے کہے منادی کر, اعلان کر کہ کل امام رضا بارش برسوائیں گے. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا یہیں پہ بارش برسوا دیتے, میدان کیوں مقرر کیا؟ امام نے فرمایا ہر علی کو کوئی نہ کوئی غدیر چاہیے. ہر علی کو کوئی نہ کوئی
جب رسول واپس آ رہے مقام غدیر پہ پہنچے، فوراً اللہ نے آیت نازل کی، اے رسول پہنچا دے وہ پیغام جو میں نے تجھ تک پہنچایا تھا۔ اگر یہ نہ کیا رسالت کا کچھ نہیں کیا۔ سارے رک گئے، جو یہاں جا رہے تھے واپس آ گئے، یہاں جا رہے تھے واپس، کیونکہ یہاں سے رستے جدا ہو رہے تھے، خم بھی یہیں پہ ہوتے تھے، زم بھی یہیں پہ ہوتے تھے، سب کچھ یہیں پہ ہوتے، سارے واپس آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ کچھ لوگ جھاڑیوں کی اوٹ میں لگ گئے، جھاڑیوں کی اوٹ میں لگ گئے۔ اللہ نے فوراً بھیجے جبرائیل، اے مصطفیٰ اللہ کہہ رہا ہے جھاڑیاں کٹوا دے، جھاڑیاں کٹوا دے۔ کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کی آواز ہے اس لیے کیونکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے جھاڑی کا سایہ تھا، میری آنکھ لگی ہوئی تھی، میں نے علی کو دیکھا نہیں۔ جھاڑی کا سایہ تھا، میری آنکھ لگی ہوئی تھی، میں نے علی کو دیکھا نہیں۔ جھاڑیاں کٹ گئی۔ پھر جبرائیل آئے، اللہ کہہ رہے یہ ٹیلے سیدھے کروا دے۔ میرے اللہ آپ کیوں؟ کل کو کوئی یہ نہ کہے سامنے ٹیلا اونچا تھا، میں نے علی کو دیکھا نہیں۔ ٹیلے برابر ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب ریت تو تھا نہیں، توجہ میری طرف کی، ریت تھی نہیں، تانبا بن چکی تھی، اتنی گرمی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پاؤں بچانے کے لیے سر سے پگڑیاں اتاری۔ اگلی بات کا تعلق سننے سے کام ہے، دیکھنے سے زیادہ۔ پگڑیاں نیچے آئی، یوں کھڑی۔ پھر جبرائیل آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاؤں سے پگڑیاں نکلوا لے۔ پگڑیاں نکل گئی۔ اب ریت گرم تھی، اب حاجیوں کا کام کیا تھا؟ پگڑیوں سر پہ آ گئی، پاؤں نیچے تھے، ایک پاؤں اٹھاتے تھے ایک رکھتے تھے، ایک اٹھاتے تھے ایک رکھتے تھے، ایک اٹھاتے تھے ایک رکھتے تھے۔ جملہ کہنے لگا ہوں اسی کو قلندر کی تباہل کہتے ہیں، اسی کو قلندر کی۔ کہاں پہ پہنچے تھے؟ ہر علی کو کوئی نہ کوئی غدیر چاہیے تھا، غدیر صدیق پہنچے، اعلان ہوا، لوگ اکٹھے ہو گئے، پریشان۔ اب صرف انسان ہی پریشان نہیں، حیوان بھی پریشان، پرندے پریشان، زمین تپ رہی، دانا زمین کے سینہ چیر کے بہرانے کی ہر وقت کوشش کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ زمین تپ رہی، سوکھ چکی ہے زمین، لوگوں کے چہرے پریشان ہیں۔ اب امام کے گھر کی طرح نکاحیں، امام گھر سے نکلے، سر پہ رسول والا امامہ، کندھے پہ رسول والی بام، کندھے پہ ابو طالب والی چادر، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو حمائل کیے ہوئے، چہرے پہ حسن کا حسن سجائے ہوئے، ہاتھوں آنکھوں میں حسین کی کریمی لیے ہوئے، ماتھے پہ سجاد کے سجدوں کے نشان، ہاتھوں میں سینے میں باقر کا علم، ہاتھوں میں کاذب کی قضاوت لیے ہوئے میدان میں آئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اب امام آگے ہیں، لوگوں کو امید لگ گئی ہم سے راہ ہو جائیں گے، ہم بچ جائیں گے۔ ہر کوئی امام کی طرح دیکھ رہا ہے۔ امام نے یوں ہاتھ بلند کیا، یوں ہاتھ بلند کیے، تلیاں یوں آسمان کی طرف۔ زور تو نہیں لگانے دو، اگر زور لگانے دو پھر میں زور لگاؤں گا، اگر قیمت آسان لفظوں پہ دے دو، مشکل میں نہ جانے دو، آسان لفظ۔ یوں ہاتھ بلند کیے، کہا بار الہا تجھے میری امامت کا واسطہ۔ کیا بات ہے یہ تمہاری، کیا صدا سلامت رکھو۔ بار الہا تجھے میری امامت کا واسطہ، اتنا کہنا تھا کہ تاریخ کہتی ہے ان دو انگلیوں کے ساتھ امام نے
چلتے چلتے قوم کے سر پر آئے. امام نے جو ہاتھوں کو نیچے کیا, ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ بارش کا ہونا شروع ہو گیا. بندے خوش ہو گئے, جرید خوش ہو گئے, مرید خوش ہو گئے, حیوان خوش ہو گئے, زمین پر سادگی سے دیکھ کے زمین خوش ہو گئی. جس کو جتنا چاہیے تھا اس نے اتنا لے لیا. حیوانوں کو جتنا چاہیے تھا حیوانوں نے لے لیا, انسانوں کو جتنا چاہیے تھا انسانوں نے لے لیا, پرندوں کو جتنا چاہیے تھا پرندوں نے لے لیا, فصلوں کو جتنا چاہیے تھا فصلوں نے لے لیا, زمین کو جتنا پانی چاہیے تھا زمین نے لے لیا. یا امام نے فرمایا اے میرے اللہ انہیں اتنی بارش لینا جتنی یہ برداشت کر سکے. اتنی بارش برسانا جتنی یہ برداشت کر سکے. اگر امام یہ جملے نہ کہتے بارش اب تک ہوتی. جتنی یہ برداشت کر سکے. امام چلنے لگے, ہر بندے کے زبان پہ ایک ہی لفظ تھا, واہ یا رضا, واہ یا رضا, واہ بطول کا بیٹا, واہ علی کا بیٹا, واہ علی کا بیٹا. اس امام سے پہلے مامون رشید کے ایک وزیر تھا, وہ دوڑ کے دربار میں گیا, کہا مامون رشید تیری حکومت گئی, تیری حکومت گئی. اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا بارش ہو گئی. کس نے برسائی؟ امام رضا نے دعا کی تھی. اس نے کہا کیا کہہ کے برسائی؟ کہا اس نے کہا تھا اے بار الہا تجھے میری امامت کا واسطہ بارش دے. تو مولوی خرید رہا تھا, یہاں لوگوں نے مولا کے اختیار اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. تو کتابوں سے ختم کر رہا تھا, لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا. اب تیری حکومت گئی, تیرا تخت گرا. اب وہ پریشان بیٹھا, سہما ہوا, پریشان تھا. امام دربار میں آیا. امام نے کہا مامون رشید کیا ہوا؟ کہا واہ یا رضا تو بھی عجب بندہ ہے, یہاں کہہ کے گیا تھا کہ ہم جو چاہیں کر لیتے ہیں, وہاں پہ دعا مانگی کہ میری امامت کا واسطہ. اگر دعا مانگ کے بارش لینی تھی وہ تو میں بھی مانگ سکتا تھا. اگر دعا مانگ کے لینی تھی وہ تو یہ بھی مانگ سکتے تھے. دعا مانگ کے بارش لینی تھی وہ ہم سب کر سکتے تھے. آپ نے کہا تھا کہ جو ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. پھر وہاں پہ دعا کیوں مانگی؟ اگر دعا سے لینا تھا تو پھر یہ دعا مانگنے کا فائدہ کیا تھا؟ وہ ہم سب کر لیتے. پورے دربار میں توجہ میری طرف دیجیے گا. پورے دربار میں امام کے چہرے کی طرح دیکھا, کہا سوال تو ٹھیک کیا ہے. امام نے کہا تھا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. بزرگ توجہ میری طرف کیجیے گا, ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. جملے پہ پورا مجمع مٹ کے بولے, جملے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. وہاں پہ دعا مانگی ہے, ہر بندے کا چہرہ اب امام رضا کی طرف ہے. دیکھو کہ امام رضا جواب کیا دیتے ہیں. امام نے جو پورے دربار میں دیکھا, پورے دربار میں دیکھنے کے بعد ایک قلین پہ دھاگے کے ساتھ ایک شیر کی سوئی کے ساتھ تصویر بنی ہوئی تھی. امام نے انگلی کا اشارہ کیا, جیسے انگلی کا اشارہ کرنا تھا شیر زندگی آیا. پورے دربار میں دوڑا شیر. یا مامون رشید تخت کی آخری چوٹی پہ جا کے بیٹھا, کہا اے امام